الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. Welcome to Gohar Publishers. Our slogan is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. میں ہوں فیصل شہزاد خان. گوہر اسلامیات بک 3 کے اس ویڈیو لیکچر میں آپ سب کو خوش آمدید. جی پیارے بچوں، خوشی میں ہوں گے، مزے میں ہوں گے. اللہ کرے آپ کو اسی طرح خوشیاں نصیب ہوتی رہیں. ہماری کتاب کا باب ششم یعنی چھٹا باب، جس کا عنوان ہے ہدایت کے سرچشمے اور مشاہیر اسلام. اس باب کے 2 اسباق ہیں. پہلے سبق کا نام ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام. پیارے بچوں، اس سبق کو پڑھنے کے بعد ہم سب اس قابل ہو جائیں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں آگاہی حاصل کر سکیں گے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھرانے کے بارے میں جان سکیں گے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے زندگی کے واقعات کی رہنمائی حاصل کرتے ہوئے اپنی روزمرہ زندگی کو بہتر بنا سکیں گے اور ان تمام خصوصیات کا عملی مظاہرہ کر سکیں گے جو اللہ کے ان برگزیدہ انبیاء کرام میں موجود تھیں. اس کے ساتھ ساتھ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اطاعت کا واقعہ، اس سے سبق حاصل کر کے خود بھی اپنے والدین کا فرما بردار بن سکیں گے. تو پیارے بچوں، اس سبق کو بڑی توجہ اور غور کے ساتھ سننا ہے اور سمجھنا بھی ہے، کیونکہ اس سبق کے اندر ہم اللہ تعالیٰ کے انتہائی برگزیدہ اور پیارے اور جسے کہتے ہیں دوست پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ذکر کرنے لگے ہیں. پتہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے، بے شمار انبیاء کرام علیہ السلام کے والد. اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کے بڑے ہی خوبصورت، بڑے ہی پیارے اور فرما بردار بیٹے ہیں. اور حضرت اسحاق علیہ السلام آپ کے دوسرے بیٹے ہیں، یہ بھی بہت فرما بردار تھے. تو اس سبق کے اندر ہم ان 3 بزرگ ہستیوں کے بارے میں جانیں گے، ان کی حالات زندگی کے واقعات کو سن کر اپنی زندگی کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گے. تو آئیے چلتے ہیں اپنے سبق کی جانب. پیارے بچوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی ہیں. آپ علیہ السلام عراق کے علاقے ار میں پیدا ہوئے. ار کے لوگ بتوں کے ساتھ ساتھ سورج، چاند اور ستاروں کی بھی پوجا کرتے تھے. اس زمانے میں عراق پر نمرود کی حکمرانی تھی، جو خود کو خدا کہلواتا تھا اور لوگوں سے زبردستی اپنی عبادت کرواتا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ عبادت کے لائق صرف ایک اللہ ہے، سب کو اسی کی عبادت کرنی چاہیے. بت نہ سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں. آپ علیہ السلام کی باتیں قوم کو بالکل پسند نہ آئیں. پیارے بچوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی نبی اور رسول آئے سب آپ علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں. اسی وجہ سے آپ علیہ السلام کو جد الانبیاء کہا جاتا ہے، یعنی نبیوں کا باپ. ار میں ہر سال ایک میلہ لگتا تھا. ایک دن جب لوگ میلے میں موجود تھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بت خانے گئے اور وہاں رکھے سب بتوں کو کلہاڑے سے توڑ ڈالا اور بڑے بت کے کندھے پر کلہاڑا رکھ دیا. لوگ میلے سے واپس بت خانے میں آئے. بتوں کی حالت دیکھ کر کہنے لگے کہ یہ کام ابراہیم علیہ السلام کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا. جب ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، بڑے بت سے پوچھو، کلہاڑا اس کے کندھے پر ہے. قوم شرمندگی سے کہنے لگی، ابراہیم یہ بت بول نہیں سکتے. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لاجواب ہو کر لوگوں نے بادشاہ سے شکایت کی. بادشاہ نے آپ علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا حکم دیا. لوگوں نے آپ علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا، مگر اللہ تعالیٰ نے آگ کو
آپ علیہ السلام کے لیے سلامتی والا بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ترجمہ اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلامتی بن جا۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 69۔ پیارے بچوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب خلیل اللہ ہے؟ خلیل اللہ کا مطلب ہے اللہ کا دوست۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب سلامتی کے ساتھ آگ سے باہر تشریف لے آئے تو کفار کو پھر سمجھایا اور انجام آخرت سے ڈرایا۔ لوگوں نے اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے باوجود آپ علیہ السلام کی باتوں کو اہمیت نہ دی۔ آپ علیہ السلام قوم کے رویے کی وجہ سے اپنی اہلیہ یعنی اپنی زوجہ، اپنی بیوی حضرت سارہ اور بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ عراق سے فلسطین ہجرت فرما گئے۔ آپ علیہ السلام نے فلسطین، شام اور مصر کے علاقوں میں اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا۔ پیارے بچوں، کیا آپ جانتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مزار مبارک فلسطین کے شہر الخلیل میں واقع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے میں اولاد سے نوازا۔ آپ علیہ السلام کے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے، جن کی والدہ کا نام ہاجرہ تھا، جبکہ دوسرے بیٹے کا نام حضرت اسحاق علیہ السلام تھا، ان کی والدہ کا نام حضرت سارہ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت ہاجرہ کو خانہ کعبہ کے قریب چھوڑ آئے۔ اس وقت اس جگہ نہ پانی تھا اور نہ ہی کھانے کی کوئی چیز۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے وہاں زمزم کا پانی جاری کیا۔ اللہ اکبر۔ تو پیارے بچوں، دیکھا آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور خوشی کی خاطر کتنی تکالیف برداشت کی، لیکن اللہ کے فرامین پر اور عقیدہ توحید پر یعنی ایک اللہ کو ماننے والے عقیدے پر قائم و دائم رہے۔ جب پوری قوم آپ کے خلاف ہو گئی تب بھی آپ نے اللہ کے بھروسے کو نہیں چھوڑا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ان کا یقین پکا اور پختہ رہا۔ اسی یقین اور عقیدے کی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے چھٹکارا عطا فرمایا، اور پھر بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو 2 بیٹے عطا فرمائے، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام۔ پیارے بچوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ پیارے بچوں، حضرت اسماعیل علیہ السلام تھوڑے بڑے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں بیٹے کو قربان کرنے کا حکم دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حکم کی تعمیل کی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربانی کے لیے لٹایا گیا، مگر اللہ تعالیٰ نے جنت سے مینڈھا بھیج دیا۔ قربانی کا یہ حکم بہت بڑا امتحان تھا جس میں آپ علیہ السلام کامیاب ہوئے۔ اسی قربانی کی یاد میں مسلمان ہر سال عید الاضحیٰ کے موقع پر جانوروں کی قربانی کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا امتحان تھا کہ اللہ کے حکم پر اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اس سے پتہ چلا کہ جب اللہ کا حکم ہو جائے تو ہمیں ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو جانا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نوازنے والا ہے اور اپنے فرما بردار بندوں کو اللہ بے تحاشا نوازتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خانہ کعبہ بنانے کا حکم دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر اللہ تعالیٰ کا گھر تعمیر کیا۔ خانہ کعبہ بننے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اب لوگوں کو اس گھر کے حج کے لیے بلاؤ۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ترجمہ:
اور لوگوں کے درمیان حج کا اعلان کیجئے۔ سورۃ الحج آیت نمبر 27۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس آواز کو سارے عالم میں پہنچایا۔ حج شعائر اسلام میں سے ہے۔ دنیا بھر سے لاکھوں مسلمان ذو الحج کے مہینے میں ہر سال خانہ کعبہ کا حج کرتے ہیں۔ حج دین اسلام کا اہم ترین رکن ہے۔ پیارے بچوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ مکرمہ کے مشہور پہاڑ جبل ابو قبیس کی چوٹی پر حج کا اعلان کیا، جس کو تمام مخلوق نے سنا؟ انبیاء کرام علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننا چاہیے، ہر حال میں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، دین کے لیے اپنی جان، مال اور اولاد کی قربانی دینے کے لیے ہر وقت تیار رہنا چاہیے، والدین کی فرما برداری کرنی چاہیے۔ جی بچوں، اب ہمیں اس سبق کو پڑھنے کے بعد کرنا کیا ہے؟ ہم نے اپنی زندگی پر، اپنے روزمرہ کے حالات پر غور کرنا ہے اور یہ دیکھنا ہے کہ ہم کہاں کہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اسوہ حسنہ کی بہترین طریقے کی پیروی کر سکتے ہیں۔ جی ہاں، ہمیں جب کوئی پریشانی آئے، بیماری آئے تو اس میں صبر کرنا چاہیے، کیونکہ ہر پریشانی، ہر بیماری اور ہر تکلیف کے بعد ایک راحت، آسانی اور سکون ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جب بھی کوئی پریشانی عطا فرماتا ہے اس کے پیچھے حکمت ہوتی ہے۔ ہمیں ہمیشہ اللہ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے، ہمیں کبھی زبان سے شکوہ و شکایت ادا نہیں کرنا چاہیے، ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے، اے اللہ تعالیٰ جیسا کہ تیرے پاک پیغمبروں نے صبر کیا، تیری رضا پر راضی رہے، اے اللہ ہمیں بھی اسی طریقے سے صبر کرنے والا اور اپنی رضا پر راضی رہنے والا بنا دے۔ تو آئیے اب اس سبق کے مشکل الفاظ کے معنی پڑھتے ہیں۔ جد الانبیاء مطلب ہے نبیوں کے دادا، کچھ جگہوں پر اس کا مطلب باپ بھی لکھا ہے۔ تعمیل پورا کرنا یعنی مکمل کرنا۔ شعائر اسلام یعنی اسلام کی نشانیاں۔ مینڈھا یعنی دمبا۔ عید الاضحیٰ قربانی والی عید۔ حکمرانی مطلب ہے بادشاہی۔ انجام آخرت یعنی آخرت کا انجام۔ اہلیہ مطلب بیوی۔ عالم مطلب دنیا۔ بھتیجے یعنی بھائی کے بیٹے۔ بت خانہ وہ جگہ جہاں بت عبادت کے لیے رکھے گئے ہوں۔ علیہ السلام ان پر سلامتی ہو۔ دعائیہ جملہ ہے جو نبیوں کے لیے بولا جاتا ہے۔ معجزہ ایسا کام جس کی سمجھ سے مخلوق بے بس ہو۔ معجزہ صرف نبی سے صادر ہوتا ہے۔ جی پیارے بچوں، کرنے والے کام کیا ہیں؟ ہم نے کرنا یہ ہے، اس سبق کو یاد تو کرنا ہی ہے، اس سبق سے ہمیں اپنی عملی زندگی کو درست تو کرنا ہی کرنا ہے، لیکن ساتھ ساتھ کچھ اور عملی کام بھی کرنے ہیں۔ وہ یہ کرنے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خصوصیات و صفات کی ایک فہرست، ایک لسٹ تیار کرنی ہے اپنے اساتذہ کرام کی نگرانی میں، اور اس لسٹ کو تیار کر کے ہم نے یاد بھی کرنا ہے اور دوسروں کے ساتھ اس کو شیئر بھی کرنا ہے، یعنی دوسروں کو سنانی بھی ہے۔ پیارے بچوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے بارے میں تقریر تیار کرنی ہے اور اسمبلی میں صبح کے وقت اس تقریر کو لوگوں کو سنانا ہے، یعنی بچوں کو سنانا ہے، اپنے اساتذہ کرام سے اجازت لے لینی ہے، اور تقریر کی تیاری میں اساتذہ کرام کی رہنمائی بہت ضروری ہے۔ امید ہے آج کا ویڈیو لیکچر آپ کو بہت پسند آیا ہوگا، آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ انشاءاللہ اگلے ویڈیو لیکچر تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیے گا، اساتذہ کرام کا احترام کیجیے گا، سبق جو پڑھا ہے اس پر عمل کیجیے گا۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔